بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اور آخری شعر ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی۔ تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی۔ اور آخری شعر ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے۔ کیسے ہو رسائی اس نگاہ تک، کیسے ہو رسائی اس نگاہ تک، محبوب رکھے جسے خدا تک۔ کیسے ہو رسائی اس نگاہ تک، محبوب رکھے جسے خدا تک۔ کس طرح رکھوں قدم جہاں پر، کس طرح رکھوں قدم جہاں پر آہستہ خرام ہو صبا تک۔ کس طرح رکھوں قدم جہاں پر، کس طرح رکھوں قدم جہاں پر آہستہ خرام ہو صبا تک۔ اس خاک میں کون سو رہا ہے، اس خاک میں کون سو رہا ہے جو ہو گئی مشکبو ہوا تک۔ اس خاک میں کون سو رہا ہے جو ہو گئی مشکبو ہوا تک۔ اس شہر کی کیا مثال جس کی، اس شہر کی کیا مثال جس کی رکھ دی گئی خاک میں شفا تک۔ اس شہر کی کیا مثال جس کی رکھ دی گئی خاک میں شفا تک۔ منزل کا جمال کیسا ہوگا، روشن ہے جہاں کا راستہ تک۔ اس چہرے کا عکس کس نے دیکھا، اس چہرے کا عکس کس نے دیکھا،
حیران رہا ہے آئینہ تک. یہ اس کی رضا وہ جب بلائے, یہ اس کی رضا وہ جب بلائے, اپنی تو رسائی ہے دعا تک. یہ اس کی رضا وہ جب بلائے, اپنی تو رسائی ہے دعا تک. کہ امید جواب کیوں نہ رکھوں, امید جواب کیوں نہ رکھوں, کیا کار فقیر ہے صدا تک. امید جواب کیوں نہ رکھوں, امید جواب کیوں نہ رکھوں, امید جواب کیوں نہ رکھوں, کیا کار فقیر ہے صدا تک. کہ معراج کی شب نظر سے لے کر, معراج کی شب نظر سے لے کر جل جاتا ہے روح کا دیا تک. معراج کی شب نظر سے لے کر جل جاتا ہے روح کا دیا تک. اور آخری شعر ہے کہ سچائی کا ایک قافلہ ہے, سچائی کا ایک قافلہ ہے طائف کے سفر سے کربلا. سچائی کا ایک قافلہ ہے, سچائی کا ایک قافلہ ہے طائف کے سفر سے کربلا. کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے جناب سر, کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے, پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے. کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے, پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے. نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو, نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو, اے زخم بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے. نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو, اے زخم بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے. کہ کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے, کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے, جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے. کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے, جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے. وعدوں کے نرم جال میں چڑیاں تو آ گئیں, وعدوں کے نرم جال میں چڑیاں تو آ گئیں, اب وقت آ گیا کہ مکر جانا چاہیے. اب وقت آ گیا کہ مکر جانا چاہیے. کہ ہر بار ایڑیوں پہ گرا ہے میرا لہو, ہر بار ایڑیوں پہ گرا ہے میرا لہو, مقتل میں اب بطرز دیگر جانا چاہیے. مقتل میں اب بطرز دیگر جانا چاہیے. کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. اور آخری شعر ہے کہ جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی, جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی, آخر کو کتنی دیر سے گھر جانا چاہیے. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے, خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے, وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے. خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے, وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے. بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے, بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے, اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے, ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے, اور یہ صحرا تیرا نقشے کف پا چاہتا ہے. ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے, اور یہ صحرا تیرا نقشے کف پا چاہتا ہے.
رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے. واہ واہ. خواتین و حضرات، خوشبو صدبرگ اور خود کلامی کی شاعرہ پروین شاکر صاحبہ نے اپنی شاعری میں محبت کے جذبے کی حیرت انگیز تہذیب کی ہے. انہوں نے اس پامال موضوع کو رفعت بخشی ہے اور اس کی قدامت کو جدت میں بدل دیا ہے. اردو ادب میں سچے نسائی محسوسات اور جذبوں کی شاعری بہت کم ہے اور پروین صاحبہ نے اسی خلا کو پر کیا ہے. امجد اسلام امجد نے ان کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، پروین کی شاعری میں ایک لڑکی کی آواز سنائی دے گی، ایک ایسی لڑکی کی آواز جو خوبصورت پھول چننا بھی جانتی ہے اور انہیں گلدان میں سجانا بھی. میں زحمت کلام دے رہا ہوں محترمہ پروین شاکر کو. پروین صاحبہ کے مجموعہ کلام خوشبو کا ایک 3 مصروں کا ایک نظم ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں. سماعتوں کو نوید ہو کے ہوائیں خوشبو کے گیت لے کر دریچے گل سے آ رہی ہیں. محترمہ پروین شاکر. جناب صدر کی اجازت سے ہم یہ شام 23 مارچ کے حوالے سے منا رہے ہیں، تو پہلے کچھ اشعار آج کی شام کی مناسبت. بخت سے کوئی شکایت ہے نہ فلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ فلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک. واہ واہ. بخت سے کوئی شکایت ہے نہ فلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے، کہ خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے. خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے، کہ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے. بزم انجم میں بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. اتنی روشن ہے تیری صبح کہ دل کہتا ہے، اتنی روشن ہے تیری صبح کہ دل کہتا ہے، یہ اجالا تو کسی دیدے نمنا. اتنی روشن ہے تیری صبح کہ دل کہتا ہے، یہ اجالا تو کسی دیدے نمنا سے ہے. آخری شعر ہے کہ ہاتھ تو کاٹ دیے کوزہ گروں کے ہم نے، ہاتھ تو کاٹ دیے کوزہ گروں کے ہم نے، معجزے کی وہی امید مگر چاک سے ہے. ہاتھ تو کاٹ دیے کوزہ گروں کے ہم نے، معجزے کی وہی امید مگر چاک سے ہے. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ فلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. ایک تازہ غزل. تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے، تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے، مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے. تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے، مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے. چوم کر پھول کو آہستہ سے، چوم کر پھول کو آہستہ سے، معجزہ باد صبا
کرتی سبحان ہے، اللہ، معجزہ باد صبا کرتی ہے کہ ابر برسے تو عنایت اس کی، ابر برسے تو عنایت اس کی، شاخ تو صرف دعا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابر برسے تو عنایت اس کی، شاخ تو صرف دعا کرتی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ فصل بہار، دیکھنا یہ ہے کہ یہ فصل بہار دل کو کیا رنگ عطا کرتی ہے، سبحان اللہ، دیکھنا یہ ہے کہ یہ فصل بہار دل کو کیا رنگ عطا کرتی ہے کہ ہم نے دیکھی ہے وہ اجلی ساعت، ہم نے دیکھی ہے وہ اجلی ساعت، رات جب شیر کہا کرتی ہے، واہ 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 واہ، ہم نے دیکھی ہے وہ اجلی ساعت، رات جب شیر کہا کرتی ہے کہ دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں، سبحان اللہ، دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے، سبحان اللہ، سبحان دل اللہ، کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے، زندگی میری تھی لیکن اب تو، زندگی میری تھی لیکن اب تو تیرے کہنے میں رہا کرتی ہے، زندگی میری تھی لیکن اب تو تیرے کہنے میں رہا کرتی ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں ورنہ یہ آنکھ، اس نے دیکھا ہی نہیں ورنہ یہ آنکھ دل کا احوال کہا کرتی سبحان ہے، اللہ، دل کا احوال کہا کرتی ہے عالم صاحب کہ بے نیاز کف دریا انگشت، بے نیاز کف دریا انگشت ریت پر نام لکھا کرتی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان بے اللہ، نیاز کف دریا انگشت ریت پر نام لکھا کرتی ہے، دیکھ تو آن کے چہرہ میرا، دیکھ تو آن کے چہرہ میرا، ایک نظر بھی تیری کیا کرتی ہے، واہ 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 واہ، دیکھ تو آن کے چہرہ میرا، ایک نظر بھی تیری کیا کرتی ہے کہ شام پڑتے ہی کسی شخص کی یاد، شام پڑتے ہی کسی شخص کی یاد کوچے جام صدا کرتی ہے، اور آخری شعر ہے کہ مسئلہ جب بھی چراغوں کا اٹھا، مسئلہ جب بھی چراغوں کا اٹھا، فیصلہ صرف ہوا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مسئلہ جب بھی مسئلہ جب بھی چراغوں کو اٹھا، فیصلہ صرف ہوا کرتا ہے، مسئلہ جب بھی چراغوں کا اٹھا، فیصلہ صرف ہوا کرتی، مسئلہ جب بھی چراغوں کا اٹھا، فیصلہ صرف ہوا کرتی، تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے، مجھ پہ احسان ہوا کرتی۔ سبحان اللہ، اور ایک غزل اور پلیز، مولانا مانا تو کنارا دیکھنا ذرا، یہ بالکل برا نہیں، خوشبو سے غزل ضرور سناؤ، ایک غزل سناؤ، وہ ہے میں علی صاحب کا حکم 2-3 شعر یاد کر، ہر کتاب سے دو شعر، اچھا خوشبو سے 2-3 شعر یاد آتے، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، واہ، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، واہ واہ، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی، واہ واہ، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی
کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اور اب حسب حکم صدبگ میں سے ایک غزل۔ بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ، بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا، یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر، یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر، جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا، یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر، جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا، کہ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھ، کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ اور آخری شعر ہے کہ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھ، آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھ۔ اور آخری تیسری کتاب میں سے، نوٹ آخری، تیسری کتاب میں سے ایک کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے، کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے، پانی کو اب تو سر سے گزر جانا، کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے، پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے، نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو، نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو، اے زخم بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے، نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو، اے زخم بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے، ہر بار ایڑیوں پہ گرا ہے میرا لہو، ہر بار ایڑیوں پہ گرا ہے میرا لہو، مقتل میں اب بطرز دیگر جانا چاہیے، مقتل میں اب بطرز دیگر جانا چاہیے، کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے، کیا چل سکیں گے، کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے، جانے سے پہلے رخت سفر جانا، کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے، جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے، کہ جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی، جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی، آخر کو کتنی دیر سے گھر جانا چاہیے، جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی، آخر کو کتنی دیر سے گھر جانا چاہیے۔ اور آخری شعر ہے کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا۔ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا۔ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا۔ تشریف لاتی ہیں محترمہ پروین شاکر۔
چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا۔ رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ کہ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، بانوئے شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا۔ اب کے ہوا کے ساتھ ہے، اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، بانوئے شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا۔ کہ میرے لبوں پہ مہر تھی، میرے لبوں پہ مہر تھی، پر میرے شیشہ رو نے تو، میرے لبوں پہ مہر تھی پر میرے شیشہ رو نے تو، شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا۔ میرے لبوں پہ مہر تھی، میرے لبوں پہ مہر تھی، پر میرے شیشہ رو نے تو شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا۔ کہ چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا۔ چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا۔ آخری شعر اس غزل کا کہ مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا۔ مدتوں بعد اس نے آج مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا۔ ایک اور غزل کے شعر کہ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے، ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے، ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے، ایک حجاب تہ اقرار ہے مانے ورنہ، ایک حجاب تہ اقرار ہے مانے ورنہ، گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا ہے، ایک حجاب تہ اقرار ہے مانے ورنہ، گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا ہے، ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور یہ صحرا تیرا نقشے کفِ پا چاہتا ہے۔
ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور یہ صحرا تیرا نقشے کفِ پا چاہتا ہے۔ یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی، یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی، اور کچھ روز کہ وہ شوق کھلا چاہتا ہے۔ یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی، اور کچھ روز کہ وہ شوق کھلا چاہتا ہے۔ رات کو مان لیا دل نے مقدر، لیکن رات کو مان لیا، رات کو مان لیا دل نے مقدر، لیکن رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے۔ رات کو مان لیا دل نے مقدر، لیکن رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے۔ آخری شعر ہے کہ تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی، تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی، اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا ہے۔ اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا ہے۔ بہت اچھی۔ یہ تھی پروین شاکر۔ تازہ غزل ارشاد۔ ہاں عنایت۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ واہ واہ چلنے واہ کا واہ واہ۔ حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، واہ۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، بانوئے شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا۔ اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، بانوئے شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر، ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا۔ میرے لبوں پہ مہر تھی پر میرے شیشہ رو نے تو، میرے لبوں پہ مہر تھی کیا کہنے پر میرے شیشہ رو نے تو، شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا۔ میرے لبوں پہ مہر تھی، میرے لبوں پہ مہر تھی پر میرے شیشہ رو نے تو، شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا۔ چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، کیا کہنے چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ چہرہ و نام ایک ساتھ، چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا۔
آخری شیر اس غزل کا کہ مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا. کیا کہنے؟ مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا. منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا. مدتوں بعد اس نے آج بھائی واہ 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 واہ. مدتوں بعد اس نے آج بھائی یہ منصب دلبری کا جواب نہیں. واہ 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 واہ. مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا. منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا. چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا. عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا. ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا. ہجر کا فیصلہ بھی تھا. ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا. بھائی واہ 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 واہ. حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے. باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے. واہ. باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے. ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی. ایک لمحے کی توجہ نہیں. توجہ نہیں حاصل اس کی. اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے. واہ واہ ایک واہ. لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی. اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے. کیفی صاحب ایک حجاب تہے قرار ہے مانے ورنہ. ایک حجاب تہے قرار ہے مانے ورنہ. گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا. واہ 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 واہ. ایک حجاب تہے قرار ہے مانے ورنہ. گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا ہے. کہ ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے. ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے. اور یہ صحرا تیرا نقشے کف پا چاہتا. ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے. اور یہ صحرا تیرا نقشے کف پا چاہتا ہے. یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی. یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی. کئی رنگ میں ظاہر ہوگی. اور کچھ روز کہ وہ شوق کھلا چاہتا ہے. یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی. اور کچھ روز کہ وہ شوق کھلا چاہتا ہے. کہ رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن. رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن. رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے. رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن. رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے. اس غزل کا آخری شعر ہے کہ تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی. کیا تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی. گردش نہیں باقی ساقی. اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا. تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی. اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا ہے. کیفی صاحب کہہ رہے ہیں آپ نہیں اٹھ سکتی ابھی. تازہ محبتوں کا نشہ جسم و جاں میں ہے. تازہ محبتوں کا نشہ جسم و جاں میں ہے. پھر موسم بہار میرے گلستاں میں ہے. تازہ محبتوں کا نشہ جسم و جاں میں ہے. پھر موسم بہار میرے گلستاں میں ہے. دیکھتے ہیں ہم کیا کہنے. ایک خواب ہے کہ بار دیگر دیکھتے ہیں ہم. ایک آشنا سی روشنی سارے مقام میں ہے. ایک آشنا سی روشنی سارے مقام میں ہے. ایک شاخ یاسمین تھی کل تک خزاں اثر. ایک شاخ یاسمین تھی کل تک خزاں اثر. اور آج سارا باغ اسی کی اما میں ہے. ایک شاخ یاسمین تھی کل تک خزاں اثر. اور آج سارا باغ اسی کی اما میں ہے. کہ تابش میں اپنی مہر و مہو نجم سے سوا.
ताबिश में अपनी मेहरो महो नज्म से सिवा जुगनू सी ये ज़मीं जो कफ़े आसमां में है, जुगनू सी ये ज़मीं जो कफ़े आसमां में है, खुशबू को तर्क करके न लाए चमन में रंग, खुशबू को तर्क करके न लाए चमन में रंग, इतनी तो सूझबूझ मेरे बाग़बान में है, खुशबू को तर्क करके न लाए चमन में रंग, इतनी तो सूझबूझ मेरे बाग़बान में है कि हर जानसार याद दहानी में मुनहमिक, क्या कहने, हर जानसार याद दहानी में मुनहमिक, नेकी का हर हिसाब दिले दोस्ता में है, नेकी का हर हिसाब दिले दोस्ता में है, बैठे रहेंगे शाम तलक तेरे शीशागर, बैठे रहेंगे शाम तलक तेरे शीशागर, ये जानते हुए कि दुकान के खसारा दुकान में है, ये जानते हुए कि खसारा दुकान में है, तो मसनद के इतने पास न जाएं कि फिर खले, मसनद के इतने पास न जाएं कि फिर खले, वो बेताल्लुकी जो मिजाजे शाह में है, मसनद के इतने पास न जाएं कि फिर खले, वो बेताल्लुकी जो मिजाजे शाह में है। आखिरी शेर है कि वरना ये तेज धूप तो चुपती हमें भी, वरना ये तेज धूप तो चुपती हमें भी है, हम चुप खड़े हुए हैं कि तू साहिबान। वाह 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 वाह। परवीन, आप आज दूसरी मेहमान हैं जिन्होंने अंग्रेजी में एमए किया है। वहीद ने भी अंग्रेजी में एमए किया और फिल्म की तरफ चले गए। मैंने अपने एमए थोड़ा इस्तेमाल किया, पढ़ाया जी, और अब सरकारी अफसर जी, कस्टम में हैं आप। जी। चले, एक फर्क तो ये होगा कि पहले लोग जब आते थे कस्टम पे तो दुआ करते थे कि जल्दी से जल्दी चले जाएं कस्टम पे, अब दुआ करेंगे जरा देर हो तो अच्छा है। ये बताएं कि आपने अंग्रेजी में एमए किया, उर्दू में शायरी करती हैं, तो इससे कुछ फायदा हुआ अंग्रेजी से आपको उर्दू शायरी में? बहुत ज्यादा फायदा हुआ जी, इसलिए कि जब आप अंग्रेजी जबान पढ़ते हैं तो उससे दीगर दूसरी जबानें जो हैं उनकी तरफ भी दरीचे खुलते हैं, लोग कैसे सोचते हैं, और ये कि बहुत से ऐसे क्लिशेज जो अगर मैं सिर्फ उर्दू पढ़ती तो वो मेरी शायरी में आ जाते, वो नहीं आने पाए। इसकी एक वजह यह भी है कि बाहर का अदब पढ़ा तो अंदाजा हुआ कि अगर डिक्शन, जबान और दीगर चीजों पर जोर दिया जाए तो शायरी कितनी मुख्तलिफ हो सकती दूसरे लोगों से। अच्छा, आपकी एक नज्म थी, उसमें आपने लिखा था कि अजीब तर्जे मुलाकात अब के बाद रही, तो वो याद है आपको खलिश? उसमें एक मिसरा आपका आता था कि सो तुमने मेरा स्वागत उसी तरह से किया जो अफसराने हुकूमत के एटिकेट में है, जी, तकल्लुफन मेरे नजदीक आके बैठ गए, फिर एहतमाम से मौसम का जिक्र छेड़ दिया। तो अब तो आप खुद गवर्नमेंट अफसर हो गई हैं, तो ये गवर्नमेंट अफसरों के एटिकेट क्या होते हैं? एटिकेट तो मैंने सारे बयान कर दिए हैं। यही कहा जा सकता है कि ये तीर वो है कि जो लौट के भी आता है। आपकी एक नई गजल के बारे में हमने बहुत सुना है हर एक से, अगर वो इरशाद सुने। जी जरूर। मतलब है, कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, कुछ फैसला तो हो, कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निश्तर बदस्त शहर से चारागरी की लौ, निश्तर बदस्त शहर से चारागरी की लौ, ए जख्मे बेकसी तुझे भर जाना चाहिए, ए जख्मे बेकसी तुझे भर जाना चाहिए। क्या चल सकेंगे जिनका फकत मसला ये है, क्या चल सकेंगे जिनका फकत मसला ये है, जाने से पहले रख्ते सफर जाना चाहिए। क्या चल सकेंगे जिनका फकत मसला ये है, जाने से पहले रख्ते सफर जाना चाहिए। हर बार एड़ियों पे गिरा है मेरा लहू, हर बार
ایڑیوں پہ گرا ہے میرا لہو، مقتل میں اب بطرز دیگر جانا چاہے، سبحان اللہ، مقتل میں اب بطرز دیگر جانا چاہے۔ واہ واہ۔ اور آخری شعر ہے کہ جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی، جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی، آخر کو کتنی دیر سے گھر جانا چاہے۔ سبحان اللہ، جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی، واہ واہ، آخر کو کتنی دیر سے گھر جانا چاہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ خواب میں کھونے نہیں دیتا مجھ کو، عرصے خواب میں کھونے نہیں دیتا مجھ کو، کوئی دھڑکا ہے کہ سونے عرصے خواب میں کھونے نہیں دیتا مجھ کو، کوئی دھڑکا ہے کہ سونے نہیں دیتا مجھ کو، کہ ڈال دیتا ہے وہ ہر روز نئی الجھن میں، ڈال دیتا ہے وہ ہر روز نئی الجھن میں، خود سے غافل کبھی ہونے نہیں دیتا، خود سے غافل کبھی ہونے نہیں دیتا مجھ کو، کہ دکھ تو ایسا ہے کہ دل آنکھ سے کٹ کٹ کے بہے، دکھ تو ایسا ہے کہ دل آنکھ سے کٹ کٹ کے بہے، ایک وعدہ ہے کہ رونے نہیں دیتا، دکھ تو ایسا ہے کہ دل آنکھ سے کٹ کٹ کے بہے، دکھ تو ایسا ہے کہ دل آنکھ سے کٹ کٹ کے بہے، ایک وعدہ ہے کہ رونے نہیں دیتا مجھ کو، دکھ تو ایسا ہے کہ دل آنکھ سے کٹ کٹ کے بہے، ایک وعدہ ہے کہ رونے نہیں دیتا، کہ راستہ اس کو بھی معلوم نہیں ہے شاید، راستہ اس کو بھی معلوم نہیں ہے شاید، پھر بھی جنگل میں وہ کھونے نہیں دیتا، راستہ اس کو بھی معلوم نہیں ہے شاید، راستہ اس کو بھی معلوم نہیں ہے شاید، پھر بھی جنگل میں وہ کھونے نہیں دیتا مجھ کو، کہ دل کی مانند شکستہ بھی ہے بے منزل بھی، دل کی مانند شکستہ بھی ہے بے منزل بھی، ناؤ لیکن وہ ڈبونے نہیں دیتا، دل کی مانند شکستہ بھی ہے بے منزل بھی، ناؤ لیکن وہ ڈبونے نہیں دیتا مجھ کو، کہ بڑھ گیا دل میرا ایذا طلبی میں تجھ سے، بڑھ گیا دل میرا ایذا طلبی میں تجھ سے، زخم بھی اب تو یہ ڈھونے نہیں دیتا، زخم بھی اب تو یہ ڈھونے نہیں دیتا مجھ کو، کہ جس سے پھوٹے کوئی سایہ کوئی خوشبو کوئی رنگ، جس سے پھوٹے کوئی سایہ کوئی خوشبو کوئی رنگ، بیج ایسا کوئی بونے نہیں دیتا، جس سے پھوٹے کوئی سایہ کوئی خوشبو کوئی رنگ، بیج ایسا کوئی بونے نہیں دیتا مجھ کو۔ جمال شیر دیکھو کہ جھوٹ لکھوں تو کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جھوٹ لکھوں تو کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، لفظ میں روح سمونے نہیں دیتا، جھوٹ لکھوں تو کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جھوٹ لکھوں تو کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، لفظ میں روح سمونے نہیں دیتا مجھ کو۔ اور آخری شعر ہے کہ کن ستاروں سے بلاوا میرا آتا ہے کہ جو، کن ستاروں سے بلاوا میرا آتا ہے کہ جو، چادر خاک پہ سونے نہیں دیتا، کن ستاروں سے بلاوا میرا آتا ہے کہ جو، چادر خاک پہ سونے نہیں دیتا مجھ کو، عرصے خواب میں کھونے نہیں دیتا مجھ کو، کوئی دھڑکا ہے کہ سونے نہیں دیتا مجھ کو، دکھ تو ایسا ہے کہ دل آنکھ سے کٹ کٹ کے بہے، ایک وعدہ ہے کہ رونے نہیں دیتا۔ ایک اور غزل کے کچھ اشعار کہ پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون، واہ، پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون،
دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون؟ کہ میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے، میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے، کر رہا ہے میری فرد جرم کو تحریر کون؟ میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے، کر رہا ہے میری فرد جرم کو تحریر کون؟ کہ میری چادر تو چھنی تھی شام کی تنہائی میں، میری چادر تو چھنی تھی شام کی تنہائی میں، بے ردائی کو میری پھر دے گیا تشہیر کون؟ بے ردائی کو میری پھر دے گیا تشہیر کون؟ کہ نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون؟ نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون؟ اور بیگ صاحب، نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون؟ کہ ریت ابھی پچھلے مکانوں کی نہ واپس آئی تھی، جان صاحب، ریت ابھی پچھلے مکانوں کی نہ واپس آئی تھی، پھر لبے ساحل گھروندہ کر گیا تعمیر کون؟ ریت ابھی پچھلے مکانوں کی نہ واپس آئی تھی، پھر لبے ساحل گھروندہ کر گیا تعمیر کون؟ کہ سارے رشتے ہجرتوں میں ساتھ دیتے ہیں تو پھر، سارے رشتے ہجرتوں میں ساتھ دیتے ہیں تو پھر، شہر سے جاتے ہوئے ہوتا ہے دامنگیر کون؟ شہر سے جاتے ہوئے ہوتا ہے دامنگیر کون؟ اور آخری شعر ہے کہ دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں، دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں، دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پہ پہلا تیر کون؟ دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں، دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پہ پہلا تیر کون؟ پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون؟ دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر۔ ایک غزل کے کچھ اشعار۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا، اس پہ تیرا جمال بھی، اس پہ تیرا جمال بھی، کہ سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی۔ سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی۔ کہ دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی۔ دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی۔ کہ اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا، اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا، اب جو پلٹ کے دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی، اب جو پلٹ کے دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی۔ اور فراسہ جی کہ میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر، میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر،
ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی. میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی. اور آخری شعر ہے کہ شام کی ناسمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ. شام کی ناسمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ. موجے ہوائے کوئے یار کچھ تو میرا خیال. شام کی ناسمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ. موجے ہوائے کوئے یار کچھ تو میرا خیال. نسیم ہوتی ہوئی آئی ہے مدینے سے. نسیم ہوتی ہوئی آئی ہے مدینے سے. چمک رہے ہیں گلے روح پر نگینے سے. نسیم ہوتی ہوئی آئی ہے مدینے سے. چمک رہے ہیں گلے روح پر نگینے سے. ابھر رہی ہے سکوت ہرا سے ایک آواز. ابھر رہی ہے سکوت ہرا سے ایک آواز. اتر رہی ہے سحر قصر شب کے زینے سے. اتر رہی ہے سکوت ہرا سے ایک آواز. اتر رہی ہے سحر قصر شب کے زینے سے. تیری نگاہ تو ہو میری روح پر ایک دن. تیری نگاہ تو ہو میری روح پر ایک دن. نظر تو آتے ہیں جنگل میں کچھ دفینے سے. تیری نگاہ تو ہو میری روح پر ایک دن. نظر تو آتے ہیں جنگل میں کچھ دفینے سے. کہ کسی سبب سے ہی خورشید لوٹ کر آیا. کسی سبب سے ہی خورشید لوٹ کر آیا. وہ حکم خاص تھا اور خاص ہی قرینے سے. میرے ستارے کو طیبہ سے کچھ اشارہ ہوا. میرے ستارے کو طیبہ سے کچھ اشارہ ہوا. سو بادباں سے غرض ہے نہ اب سفینے سے. میرے ستارے کو طیبہ سے کچھ اشارہ ہوا. سو بادباں سے غرض ہے نہ اب سفینے سے. سنا ہے جب سے شفاعت کو آپ آئیں گے. سنا ہے جب سے شفاعت کو آپ آئیں گے. تو جیسے بوجھ سا ایک ہٹ گیا ہے سینے سے. سنا ہے جب سے شفاعت کو آپ آئیں گے. تو جیسے بوجھ سا ایک ہٹ گیا ہے سینے سے. سنا ہے جب سے شفاعت کو آپ آئیں گے. تو جیسے بوجھ سا ایک ہٹ گیا ہے سینے سے. آخری شعر ہے کہ مدینہ ہے تو نجف بھی ہے کربلا بھی ہے. مدینہ ہے تو نجف بھی ہے کربلا بھی ہے. تمام لال و گوہر ہیں اسی خزینے سے. مدینہ ہے تو نجف بھی ہے کربلا بھی ہے. تمام لال و گوہر ہیں اسی خزینے سے. کسی سبب سے ہی خورشید لوٹ کر آیا. وہ حکم خاص تھا اور خاص ہی کرینے. دبئی کی پہلی شمع میں اب جو شاعرہ تشریف لا رہی ہیں وہ تو جان لے کے بھی ویسا ہی سبک نام رہا. عشق کے باب میں سب جرم ہمارے نکلے. پروین شاکر. سب سے پہلے اپنی زمین کے حوالے سے کچھ اشعار. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے. یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. کہ خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے. خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے. وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے. خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے. وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے. کہ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے. بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے. اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے.
اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے کہ اتنی روشن ہے تیری صبح کہ دل کہتا ہے، اتنی روشن ہے تیری صبح کہ دل کہتا ہے، یہ اجالا تو کسی دیدے نمناک سے ہے۔ اتنی روشن ہے تیری صبح کہ دل کہتا ہے، یہ اجالا تو کسی دیدے نمناک سے ہے۔ اور آخری شعر ہے اس غزل کا کہ ہاتھ تو کاٹ دیے کوزہ گروں کے ہم نے، ہاتھ تو کاٹ دیے کوزہ گروں کے ہم نے، معجزے کی وہی امید مگر چاک سے ہے۔ ہاتھ تو کاٹ دیے کوزہ گروں کے ہم نے، معجزے کی وہی امید مگر چاک سے ہے۔ وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ ایک اور غزل کے کچھ اشعار کہ پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون۔ پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون۔ کہ میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے، میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے، کر رہا ہے میری فرد جرم کو تحریر کون۔ میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے، کر رہا ہے میری فرد جرم کو تحریر کون۔ کہ میری چادر تو چھنی تھی شام کی تنہائی میں، میری چادر تو چھنی تھی شام کی تنہائی میں، بے ردائی کو میری پھر دے گیا تشہیر کون، بے ردائی کو میری پھر دے گیا تشہیر کون۔ کہ نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون۔ نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون۔ اور نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون۔ کہ ریت ابھی پچھلے مکانوں کی نہ واپس آئی تھی، جان سا ریت ابھی پچھلے مکانوں کی نہ واپس آئی تھی، پھر لبے ساحل گھروندہ کر گیا تعمیر کون۔ ریت ابھی پچھلے مکانوں کی نہ واپس آئی تھی، پھر لبے ساحل گھروندہ کر گیا تعمیر کون۔ کہ سارے رشتے ہجرتوں میں ساتھ دیتے ہیں تو پھر، سارے رشتے ہجرتوں میں ساتھ دیتے ہیں تو پھر، شہر سے جاتے ہوئے ہوتا ہے دامن گیر کون، شہر سے جاتے ہوئے ہوتا ہے دامن گیر کون۔ اور آخری شعر ہے کہ دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں، دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں، دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پہ پہلا تیر کون۔ دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں، دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پہ پہلا تیر کون۔ پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر۔ ایک غزل کے کچھ اشعار۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا
اس پہ تیرا جمال بھی، اس پہ تیرا جمال بھی کہ سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی، سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی، کہ دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی، دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی، کہ اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا، اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا، اب جو پلٹ کے دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی، اب جو پلٹ کے دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی، اور فراسا جی کہ میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر، میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر، ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی، میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر، ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی، اور آخری شعر ہے کہ شام کی ناسمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ، شام کی ناسمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ، موجے ہوائے کوئے یار کچھ تو میرا خیال، شام کی ناسمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ، موجے ہوائے کوئے یار کچھ تو میرا خیال۔ میں غزل کے کچھ، ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا، ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا، اس نے بھی بھول جانے کا وعدہ نہیں، ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا، اس نے بھی بھول جانے کا وعدہ نہیں کیا، دکھ اوڑھتے نہیں کبھی بزم طرب میں ہم، دکھ اوڑھتے نہیں کبھی بزم طرب میں ہم، ملبوس دل کو تن کا لبادہ نہیں کیا، جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود، جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود، سر زیر بار ساغر و بادہ نہیں کیا، جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود، سر زیر بار ساغر و بادہ نہیں کیا، کارے جہاں ہمیں بھی بہت تھے سفر کی شام، کارے جہاں ہمیں بھی بہت تھے سفر کی شام، اس نے بھی التفات زیادہ نہیں کیا۔ آخری شعر ہے کہ آمد پہ تیری عطر و چراغ و صبح نہ ہوں، آمد پہ تیری عطر و چراغ و صبح نہ ہوں، اتنا بھی بود و باش کو سادہ نہیں، آمد پہ تیری عطر و چراغ و صبح نہ ہوں، اتنا بھی بود و باش کو سادہ نہیں۔ پروین شاکر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ آپ کا میں ریزیومے پڑھ رہی تھی کل، اٹ واز ویری انٹرسٹنگ، اس میں بہت سی پڑھائی کی باتیں تھیں، بہت سی ڈگریز کا ذکر تھا اس میں۔ آپ نے ماسٹرز کیا انگلش لنگوسٹکس میں، آپ نے ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں، اینڈ دین یو وینٹ آن ٹو ٹرانسلیٹنگ پوئٹری، اور جو آپ شاعری خود کرتی ہیں وہ کرتی ہیں اردو میں، اور تعلق آپ کا اردو ادب سے ہے، تو یہ اتنا تضاد کیسے ہوا؟ تضاد نہیں ہے عائشہ، کیونکہ ان سینس از لٹریچر، رائٹ، صرف یہ ہے کہ اردو از دا لینگویج آئی ڈریم ان، اوکے، اینڈ ون شوڈ رائٹ پوئٹری لینگویج ون ڈریمس ان، اوکے،
تو اس لیے میرا سارا جو ایکسپریشن ہے وہ اردو میں ہے. لیکن جو میں نے ادب کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی, میرے پاس اردو کی ڈگری نہیں. اگر آپ مجھ سے آج کہیں کہ میں کسی یونیورسٹی میں جا کر اردو لٹریچر پڑھانا شروع کروں, ناٹ کوالیفائڈ. لیکن میری جو ٹریننگ ہے, ذہنی تربیت ہے ادب کو سمجھنے کی, تو وہ انگریزی کی ہے, اور اس نے مجھے لکھنے میں بہت ہیلپ کیا. اچھا آپ یہ بتائیے, آپ نے ایم پی کیا حال ہی میں ہارورڈ یونیورسٹی سے. ایرک سیگل از این آتھر جو کتابیں لکھتا ہے which are usually centered around Harvard and the Red Square and everything. بہت مجھے پسند ہے. So he always depicts Harvard as this big circus where people are coming from all sorts of backgrounds and it's lots of fun, tremendous fun. How did you feel? Aisha, I enjoyed every microsecond of it. I loved it. جب میں اسکول بہت اچھا لگتا تھا, اپنے استاد مجھے بہت اچھے ملے. You know, people were known for their expertise in a particular subject. جیسے اب میں نے آئی آر پڑھا تو مجھے گراہم ایلسن اور جوزف نائن نے پڑھایا, جن کی کتابیں ساری دنیا میں ریفرنس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. ہسٹری میں نے پڑھی تو رچرڈ کیمبل سے پڑھی, ارنسٹ مے سے پڑھی, جو دنیا کے مشہور ہسٹورین ہیں. تو میں ایک تو یہ اساتذہ, دوسری کہ ہارورڈ کا اپنا ایک کلچر ہے. آج آپ گورباچوف سے تقریر سن رہے ہیں, کل ایڈورڈ کینیڈی آپ سے ملنے آ رہے ہیں, پرسوں کوئی اور آدمی ہے. تو ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے, اور روزانہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, سم انٹلیکچوئل ہیپنگس, اور آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو اندازہ آتا ہے کہ آپ کتنے انرچڈ ہو کر واپس آئے. وہ کتابیں تو میں یہاں بھی پڑھ سکتی تھی, لیکن جس فضا میں نے ان کو پڑھا اور میں نے ابزارب کیا بہت کچھ, تو یہ ہے ہارورڈ کے لیے. پھر یہ کہ ساری دنیا سے رجوع ابھی آپ نے تذکرہ کے آتے ہیں, تو ان سے بھی ملنے کا اتفاق ہوتا ہے, اور ان کی نظر سے دنیا کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایک ویو دنیا کا یہ بھی ہے. It broadens your mental horizon. آج کل آپ ڈیپٹی کلیکٹر ہیں کسٹمز کی, اسلام آباد میں پوسٹڈ ہیں. اچھا, عورت ہونے کے ناطے, عورت سول سرونٹ ہونے کے ناطے آپ جاتی ہیں وہاں پہ, اٹس اے مینس ورلڈ, ایوری ون نوز دیٹ. ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ آئی مین آپ وہاں پہ جا کے کیسے ہینڈل کرتی ہیں, لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے, وہ آرڈرز آپ کے کیسے لیتے ہیں؟ شروع میں بہت مشکل تھا, کیونکہ ذرا یہ آہستہ آہستہ کانسیپٹ آیا ہے کہ عورت سے بھی آرڈر لیا جا سکتا ہے, اور ان کی میل ایگو بڑی ہرٹ ہوتی. میں اپنے سبارڈینیٹس کو دیکھتی ہوں جونیئر کالج کو, کہ اگر ان کو میں کسی بات پہ سخصوص کہہ دوں بہت برا مانتے ہیں, اور میرے میل کالج ان سے زیادہ اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں. دے جسٹ ڈونٹ مائنڈ, ٹھیک ہے, پارٹ آف دا گیم. ہاں, ایسا نہیں ہوتا. شروع میں مشکل تھی. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جیسا کام کرتے ہیں اور جس طرح آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں, how serious you are about your work and how result oriented you are, it travels. People come to know about you and then they تھوڑا تھوڑا جاتے ہیں. I guess But it works out. ہاں, ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے ان کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا ہے, I mean it. اچھا یہ بتائیے, آپ انگریزی ادب سے واقف ہیں, انگریزی بولتی ہیں, اردو بولتی ہیں, پرشین اور عربک بھی بول لیتی ہیں, سمجھ لیتی ہیں, اور فرینچ سے کام چلا لیتی ہیں. تو آپ نے فارن سروس کیوں نہیں جوائن کی؟ وائی کسٹمز؟ عائشہ, میں فارن سروس میں سلیکٹ ہو گئی تھی. اچھا, اٹ واز مائی فرسٹ چوائس, آئی گاٹ اٹ. لیکن وہ زمانہ ٹھیک نہیں تھا. اٹ واز 1980, میرا بیچ 82 کا ہے. 83 جنوری میں جنرل صاحب حکومت کرتے تھے ہم پر, انہوں نے یہ ایک آرڈیننس جاری کیا کہ خواتین جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی باہر پوسٹنگ بالکل نہیں ہوگی. Being holed up all your life in one little cell of foreign office was quite frightening. تو ہم 4 لوگ تھے ہمارے بیچ میں, تو بلائے گیا ہمیں, ہمارے دیجو نے بلایا کہ یہ سچویشن ہے, تو وہ کیا کرو گے. تو وہ 2 لڑکیاں جو اسلام آباد بیسڈ تھیں وہ تو یہیں رہیں. اچھا, we all applied for our second choice. We could, ایک پروویژن ہے جس کے تحت ہم اپنی سیکنڈ چوائس میں جا سکتے ہیں. لیکن میرے ساتھ اگین بھی ہوا کیونکہ فوجی حکومت تھی اور میرا سیکنڈ چوائس ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تھا, میں خاتون تھی, یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ وہ میں معاف نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے مجھے وہ بھی نہیں دیا. اچھا, اور there was no other choice but to learn in customs. اچھا, آپ تعلیم کہاں حاصل کی؟ کراچی میں. اچھا, تو یہ بتائیے, مجھے لگ رہا ہے آپ ڈبیٹر رہی ہیں. مجھے تھی, انٹرمیڈیٹ تک میں نے ڈبیٹ میں بڑا سیریسلی حصہ لیا. پھر اس کے بعد شاعری میں پڑھ گئی, اور
आप जानती हैं कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें इन मानों में कि इनकी रिक्वायरमेंट्स और है। डिबेट आपको हजूम की तरफ ले जाती है, आप अकेले आईने के सामने तो तकरीर नहीं कर सकते सारा वक्त, और शायरी जो है वो आपको तन्हाई की तरफ ले जाती है, जो बिकम इंट्रोवर्ट। और मेरा ख्याल है मेरा अपना जो रुझान था, मेरी तबीयत मिजाज वो इसी तरह की थी, बेसिकली इंट्रोवर्ट। तो फिर मैं शायरी की तरफ आ गई और फिर इसी की होके रह गई। अच्छा, स्टार्ट किया आपका इंट्रोवर्ट से? ये अजीब बात है कि सीरियस लोग जो हैं वो मैंने यही पढ़ा है और देखा भी है कि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वेरी फ्रेंडली। मैं नहीं उस तरह की। हार्वर्ड में भी आपने उनका पेपर ज्वाइन किया एंड यू वर द सब एडिटर देयर, तो हाउ डिड यू गेट अबाउट डूइंग इट? आपने अप्लाई किया था उसके लिए? ऐसा था कि हमारा जो स्कूल है जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, उनका एक अखबार निकलता है, व्यूज एंड न्यूज, हार्वर्ड न्यूज एंड व्यूज। तो उसके लिए हर साल जब स्टूडेंट्स आते हैं वो स्टूडेंट्स में से एडिटर्स होते हैं, तो उन्होंने शायद हमारा बायोडाटा तो होता है ना सारा, देखते हैं कि पीछे मैं क्या करती रही। तो मैं कॉलेज में भी थी एडिटर, यूनिवर्सिटी का जो अखबार था उसकी भी एडिटर थी, तो इसके अलावा कॉलमिस्ट थी, अभी भी लिखती हूँ। प्रॉबेबली ये सब चीज़ें देखकर एंड देन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर एंड ऑल दैट, उन्होंने सोचा था कि मैं कोई काम कर सकती हूँ। तो हमारा एडिटोरियल बोर्ड था, वी वर 3 of us। तो मुझे फिर उन्होंने एक दिन इन्फॉर्म किया कि हम आपको ये काम सुपुर्द करना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू डू इट? विद प्लेजर। यू वर ओवरजॉयड? ओह यस, आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई एंजॉयड इट। आपने पढ़ाया भी है, पाकिस्तान में भी पढ़ाया है, काफी अरसे तक पढ़ाया है, और अमेरिका में भी पढ़ाया आपने। आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? बहुत फर्क है। पाकिस्तान में आप यूँ समझिए कि इससे मोनोलॉग कम्प्लीटली, वही टेक्स्ट बुक्स होती हैं बिल्कुल, और वहाँ डायलॉग होता है, और वहाँ यहाँ ये है कि सवाल और जवाब दोनों स्टाफ को खुद ही देने पड़ते हैं, खुद ही करने पड़ते हैं, खुद ही देने पड़ते हैं। वहाँ ये बात बिल्कुल नहीं। वहाँ ये है कि सवाल वहाँ से आता है एंड यू हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड टू आंसर इट एंड द आंसर हैज टू बी करेक्ट। राइट जी, वरना वो पकड़ लेंगे। नो बिल्कुल, और वो भी पढ़ के आते। एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ तो पता नहीं कौन लोग सिलेबस डिवाइस करते हैं, हमारा मुझे नहीं पता, वो बहुत बुरा है, इंसिपिड। वहाँ ये है कि हम खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ हमें एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि भाई इस मौजूद पे मैं खुद अपना कोर्स मैंने खुद ही तय किया, और ठीक है कि एक कमेटी होती है जो प्रूव या डिसअप्रूव करती है, लेकिन बेसिक जो थिंकिंग है ना वो पूरी आपकी है, उसमें यू नो हाउ टू गो अबाउट इट। आप प्रिपेयर करें और आप इंट्रोड्यूस करें बुक्स भी, रेफरेंस बुक्स भी, टेक्स्ट बुक्स भी, तो एक तो आप टोटली एब्जॉर्ब होते हैं अपने काम में, फिर आपको ये पता होता है कि अच्छा अगर आपने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या था, ये क्लिक किया, इसमें इन्हें और इंटरेस्ट हुआ या नहीं, तो अगले साल आप उसको उसमें मजीद तब्दील भी ला सकते हैं। तो एवर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट। तो मुझे तो बहुत मजा आया। अच्छा, अमेरिका में क्या पढ़ाया आपने? सब्जेक्ट क्या था आपका? मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए मैंने। बेसिकली तो यूँ समझिए कि ये साउथ एशियन स्टडीज का प्रोग्राम था, और मैं तो यहाँ जॉब कर रही थी। तो ये फुलब्राइट स्कॉलर इन रेजिडेंस प्रोग्राम होता है अमेरिका का, आर्मल फुलब्राइट फाउंडेशन करती है उसको। उनको एक ऐसी खातून की या साहब की तलाश थी जो कि लिटरेचर भी पढ़ा सके और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़ा सकें इस एरिया की, और थोड़ा कल्चर सब पर भी। तो वैसे मैंने तो, हालांकि आई वाज टेरिबली इन्वॉल्व विद हार्वर्ड, लेकिन मैंने वैसे इतला मिली तो उनके फॉर्म्स मैंने भर के भेज दिए थे। आप उस वक्त हार्वर्ड में थी? No, I was here. You were a I was here. लेकिन आई वॉज ऑल सेट फॉर हार्वर्ड। इनफैक्ट मुझे हार्वर्ड 1991 में चले जाना चाहिए था, 90 में। आई डिडंट गो, आई वेंट नेक्स्ट ईयर। अच्छा जी, तो आई गॉट सिलेक्टेड। तो वहाँ मैंने फिल्म भी पढ़ाई। अच्छा, या पाकिस्तानी? नहीं, पाकिस्तानी भी। अच्छा, और बाकी हमने 7 मुल्कों की फिल्में चुनी थी। फिल्में जो हम आम देखते हैं? फिल्में जो हम देखते हैं। आपने पाकिस्तानी कौन सी चुनी? पाकिस्तानी मैं दिखाना चाह रही थी मुट्ठी पर चावल। अच्छा, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये था कि एक तो 3 घंटे की मूवी है, ऊपर से उसमें बहुत सारे गाने हैं। अच्छा, और मार कुटाई भी बहुत है, तो और वो सब टाइटल्स नहीं है उसके। अच्छा, तो मेरे स्टूडेंट्स तो सारे देवर ऑल अमेरिकन, उनको तो उर्दू में सब टाइटलिंग भी नहीं थी। तो मैंने फिर दे आर किलिंग द हॉर्स, ये मुश्ताक अख्तर की एक डॉक्यू ड्रामा है, 45 मिनट्स की, मैंने वो दिखाई। अच्छा, उस वक्त अफसोस हुआ कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ऐसी फिल्में क्यों नहीं तैयार करती जो बाहर की ऑडियंस को, बाहर के व्यूअर्स को भी दिखाई जा सके। हमने इस एरिया में कोई काम नहीं किया।
आप इंडिया की मिसाल लें कि वो उनका जो आर्ट मूवीज वाला सिलसिला है वो बिल्कुल अलग है, फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, और वो एक खास व्यूअरशिप जहन में रखे उसको तैयार करते हैं। वो खसारे का सौदा, कमर्शियल फिल्मों को तो बीट नहीं कर सकते, लेकिन वो एक तरह उनका ये काम, उनका आर्ट, उनके आर्टिस्ट अप्रिशिएट हो रहा है, वो तो चीजें चल रही है ना बाहर। हमारे यहाँ कोई काम मेरे ख्याल आर्ट मूवीज एज सच नहीं बनती, और कम से कम मुझे नहीं मिली, तो मजबूरन मैंने वो दिखाई। मेरा दिल यही चाहता था कि मैंने कोई कमर्शियल अच्छी इंटरटेनिंग, क्योंकि वो तो बड़ी सैड, बड़ी सीरियस मूवी है, द वन दैट आई शो ओवर देयर। मैं इस तरह की कोई चीज दिखानी चाहिए, और ये एक बहुत ही बेसिक थीम से रिलेटेड थी, मुझे भर चावल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन की एक राजेंद्र सिंह बेदी की नॉवल पर उन्होंने बनाया था, एक चादर में अली, बहुत अच्छा उसको संगीता ने डायरेक्ट किया था, और वेरी गुड मूवी, लेकिन वो मैं नहीं दिखा सकी। फिर इसके अलावा मैंने बाकी मूवीज जो थी, कैमिला, ज़ोरबा द ग्रीक, चाइनीज कुछ मूवीज थी, ये हमने पूरी 7 मूवीज सिलेक्ट की थी। फिर मैंने पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री ये मैंने पढ़ाई। उसमें मैंने इस कोर्स में थोड़ा सा मैंने शेयर किया अपने साथ, ये को-टॉट कोर्स था, उसमें 2 प्रोफेसर और थे, तो मिलकर हम इकट्ठे पढ़ाते थे। अच्छा जी, मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज थी, मैं 9 साल तक पढ़ाती रही हूँ, हमेशा सोलो फ्लाइट, सोलो परफॉर्मेंस। वहाँ ये भी था कि आप मिलकर कैसे पढ़ाते, तो आपका असेसमेंट आपके कॉलीग्स भी करते जाते हैं, आपके स्टूडेंट्स भी करते जाते हैं। अच्छा, स्ट्रिक्ट विजिलेंस में पढ़ाते हैं आप? बहुत स्ट्रिक्ट विजिलेंस में पढ़ाते हैं? यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑल द टाइम लाइक अ हॉक। अच्छा, ये बताइए और क्या आपके इंटरेस्ट है? म्यूजिक। म्यूजिक कौन सा सुनती है? सेमी क्लासिकल। अच्छा, और वो भी ज्यादातर मैं इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, मेरे पास वक्त का बहुत मसला है, इतने काम करने होते हैं। तो ये कि राग अपनी प्योर फॉर्म में, या थोड़े से हम जैसे लोगों के लिए जो हमारी वैसी इनिशिएशन नहीं है म्यूजिक की, जिनके लिए बनाए गए, रविशंकर का सितार चल रहा हो, या बुलायत हुसैन खान या अमानत अली खान की कोई चीज चल रही हो, तो मेरे लिए, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए काम करना और आसान हो जाता है, रिलैक्स करते हैं। ऑफ कोर्स लिटरेचर इज ऑल टाइम पैशन। आपने परवीन काफी सारी किताबें भी लिखी। वो ऐसा यूं है कि किताबें तो 4 हैं, आप जानते हैं, खुशबू, सतपर, कलामी, इनका। अभी इसका नाम माह तमाम है, और इसमें 4 किताबें, अब इसका जो होम एडिशन है वो भी आ गया। अच्छा, आप अपना कोई ताज़ा कलाम अगर सुनाना चाहें, आई एम श्योर व्यूअर्स को बड़ा इंतजार होगा। मैं आपको ये गजल के कुछ ये सुनाती हूँ। हर्फ ताज़ा नई खुशबू में लिखा चाहता है, बाब एक और मोहब्बत का खुला चाहता है, एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसके, और ये दिल कि उसे हद से सिवा चाहता है, एक हिजाबे तहे इकरार है माने, वरना कुल को मालूम है क्या दस्ते सवा चाहता है, रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, और ये सहरा तेरा नक्शे कफे पा चाहता है, रात को मान लिया दिल ने मुकद्दर, लेकिन रात के हाथ पे अब कोई दिया चाहता है। आखिरी शेर इसका, तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी सागे, और तेरी बज़्म से अब कोई